کو سر انجام دینے کے لیے ہر گروہ نے اپنی زندگی، جان، مال اور قوتیں اور توانائیاں خرچ کی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی ایک میں یہ خوبیاں جمع نہیں ہو سکتی کہ وہ آپ کی طرح کے تمام کام اکیلے کر سکتا ہو، لیکن آپ نے اپنی امت کے اندر کچھ چیدہ لوگوں کے فضائل بیان کیے، کچھ مخصوص صحابہ کرام کے لیے ایسے فضائل بیان کیے کہ ان کا بھی پھر کوئی ثانی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ راشد، خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک اعزاز کا کلمہ ارشاد فرمایا، اور وہ اعزاز کسی بھی امتی کو نہیں دیا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل البشر بعد الانبیاء ہے، لیکن خود ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ سورج عمر جیسے بہترین آدمی پر کبھی بھی طلوع نہیں ہوا۔ انبیاء کے بعد عمر خیر الناس ہے، بہترین آدمی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعزاز دیا وہ بڑا ہی معروف ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ عمر، اگر میرے بعد کسی نبی کو آنا منظور قدرت ہوتا تو تم نبی ہوتے۔ ایسا رتبہ عطا فرمایا جو کسی بھی صحابی، تابعی، امتی، یہاں تک کہ آپ کی امت میں آنے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی ایسے اعزاز کا ارشاد نہیں فرمایا۔ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ محدثین نے اس اعزاز کے اوپر بڑے تشریحی کلمات تحریر کیے، اور مفسرین نے بھی خوب طبع آزمائی کی ہے کہ حضرت عمر کے اندر ایسی کیا بات تھی کہ ان کو کہا گیا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر اللہ محمد کے بعد کسی کو نبی بناتے، یہ سلسلہ جاری رہتا، تو تم ان صفات اور ان کمالات کے حامل آدمی ہو کہ یہ تاج تمہارے سر پہ رکھا جاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذاتی زندگی، عملی زندگی اور پھر انفرادی زندگی کے بعد آپ کی اجتماعی زندگی، معاشرتی زندگی، اور پھر جب آپ کو خلافت کی ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں، آپ کا مأمورین کے ساتھ رویہ، دیگر اقوام کے ساتھ، دیگر مذاہب کے ساتھ آپ کا رویہ، وفود کے ساتھ آپ کے معاملات، جنگوں میں اور غزوات کے اندر آپ کا کردار، لوگوں کو عہدوں پر بٹھانا اور کچھ کو معزول کرنے کی حکمت و بصیرت، آپ کے علم و دانش اور فقاہت، اگر ان سب چیزوں کو ایک ایک مثال کے طور پہ دیکھا جائے تو تھوڑی دیر میں ہمیں ابھی سمجھ میں آ جائے گا کہ تمام صفات کو نبی کے بعد اگر کوئی جامع ہے تو عمر ہے۔ دیکھیے، نقطۂ فطرت کے جو بھی ماہرین ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فضیلت اور کمالات کی کئی قسمیں دنیا میں بنائی ہیں۔ فضیلت کی مختلف انواع ہیں، لیکن یہ بات ایک حقیقت ہے کہ دنیا میں ایک صاحب کو کچھ فضیلتیں حاصل ہوتی ہیں، ساری فضیلتیں حاصل نہیں ہوتی۔ کثیر الوقوع ہے یہ بات کہ ایک آدمی میں ایک بہت بڑی فضیلت ہو اور دیگر فضیلتوں کا تھوڑا سا حصہ اس کو ملا ہو۔ بڑی فضیلت تو دور کی بات ہے، ایسا آدمی تلاش کرنا بھی مشکل ہوگا جس میں چھوٹے چھوٹے سارے کمالات جمع ہوں۔ بڑے کمالات جمع ہونا تو دور کی بات ہے۔ آپ غور فرمائیے، سلاطین میں، حکمرانوں میں یا علمی میدان کی مہارتوں کو چھونے والے لوگوں میں اگر ایک صاحب سکندر بن جاتے ہیں تو وہ ارسطو جیسے حکیم نہیں ہوتے، اور اگر ارسطو حکیم بن جاتا ہے تو حکومت کی بات ڈور اس کے ہاتھ میں نہیں ہوتی۔ بہت سارے بہادر لوگ دنیا میں گزرے ہیں جو پاکیزہ اخلاق نہیں ہوتے، بہت سارے پاکیزہ اخلاق گزرے ہیں جو صاحب تدبیر و تعمیر نہیں ہوتے۔ اگر یہ سب خوبیاں پائی جا رہی ہوں تو علم و فضل کے اس مقام سے بہرہ نہیں ہوتے جو شان امتیاز کہلایا جائے۔ تاریخ کے اندر یہ باتیں بڑی عام ہیں کہ کسی صاحب کو ایک شان فضیلت ملتی ہے تو دیگر فضیلتوں کا تھوڑا تھوڑا حصہ اس کے اندر موجود ہوتا ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو چھان ماریے اور زندگی کا ایک ایک لمحہ، آپ کے کارناموں کا ایک ایک چپا اور ایک ایک کارکردگی کو دیکھیے تو ہر باب میں یہ صاحب
صاحب فضل ملتے ہیں۔ آپ پہلے سلطنت کے باب میں ان کو دیکھیے، حکمرانی کے باب میں دیکھیے کہ جتنے بھی ماہر اور نامور حکمران گزرے ہیں ان کی تہ میں ایک سمجھدار مدبر سپہ سالار ہوتا ہے، ان کا ایک ذہین کوئی مشیر ہوتا ہے، اور ساری حکومت کا تاج و تخت پس پردہ ایک مشیر کی فکر و دانش پر قائم ہوتا ہے۔ خدا نہ خواستہ وہ سپہ سالار اٹھا لیا جائے، مار دیا جائے، اغوا کر لیا جائے تو ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے حکومت دھڑام سے نیچے گرتی ہے، بادشاہ اس حکومت کو نہ بچا سکتا ہے نہ بچانے کی تدابیر سے واقف ہوتا ہے۔ آپ اکبر کی حکومت کو دیکھیے تو اس کے پیچھے ابو الفضل کے کمالات ہیں، عباسی خلافت کو دیکھیے تو یہ برابکہ کے دم سے قائم تھی۔ اسکندر کے تاج و تخت کو اگر آپ لاسانی سمجھتے ہیں تو اس کے پیچھے حکمت و دانش ارسطو کی کار فرما تھی۔ زندگی میں کوئی ایک بڑا فیصلہ بھی ارسطو کے مشورے کے بغیر اسکندر نے نہیں کیا ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، آپ کی فوج میں، آپ کے وزیروں میں، آپ کے مشیروں میں کوئی ایک بھی آدمی ایسا نہیں گزرا جن کے اوپر آپ کی حکومت اساس کرتی ہو، موقوف ہو، منحصر ہو۔ آپ نے ہمیشہ اللہ کے توکل پر اپنی فہم و فراست سے سلطنت کو قائم کیا، اس میں وسعت پیدا کی اور ایسے نئے نئے محکمے وجود میں لائے جو آج تک دنیا کی کوئی بھی حکومت ان سے مستغنی نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ بات معروف ہو گئی کہ فتح و ظفر کی کلید اور چابی یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ہے، کہ جس جنگ میں جاتے ہیں فتح یاب ہو کر آتے ہیں۔ عمر کی کامیابیوں کا اصل سبب خالد بن ولید ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو توکل سے متضاد ایسی باتیں پسند نہیں تھی۔ آپ نے ایک موقع کا انتظار فرمایا اور بڑی دیانتداری کے ساتھ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوں اٹھا کر معزول فرمایا، عبیدہ بن جراح کو بٹھایا۔ پہلے اور بعد کی تاریخ میں فتوحات کا بدستور مطالعہ کیجئے، آپ کو ذرا سا بھی احساس نہیں ہوگا کہ اس پوری باڈی میں سے کس عضو کی کمی آئی ہے۔ پورے کل میں سے کون سا پرزہ غائب ہوا؟ کچھ غائب ہی نہیں ہوا، اس لیے کہ عمر کی حکومت کسی پر منحصر نہیں تھی۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فاتح ایران ہوئے، ایک وقت میں ان کے بارے میں لوگوں کا گمان ہوا کہ کامیابیوں کی چابی تو سعد بن ابی وقاص ہے، فوراً معزول کر دیا۔ معزول کیا، آپ کو صحابہ میں ایک رتبہ اور مقام تھا وہ عطا کیا، ایک جداگانہ حیثیت سے آپ کو ممتاز رکھا، لیکن دنیا کو بتا دیا کہ عمر اللہ کے نام پہ سلطنت قائم کیے ہوئے ہے، وہ ایک دو یا کئی لوگوں کا محتاج نہیں ہے۔ آپ امور سلطنت میں ایک اور بات کا مطالعہ کیجیے، دنیا میں جتنے بھی حکمران گزرے ہیں انہوں نے کہیں نہ کہیں ملک کے وسیع تر مفاد میں عدل کی حدود سے تجاوز کیا ہے، ناانصافیاں کی ہیں۔ عدل کے میدان میں نوشیروان عادل کو ایک پیغمبر سمجھا جاتا ہے، اقوام عالم میں اتنا بڑا درجہ اس کو دیا جاتا ہے، لیکن ظلم و زیادتی کے داغ سے نوشیروان عادل کا دامن بھی محفوظ نہیں ہے۔ محض حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک وسیع سلطنت ہے جس کا بھرپور مطالعہ کرنے کے بعد آپ کو یقین ہوگا ظلم تو دور کی بات ہے، محض خلاف فضل و کمال یا خلاف فضیلت بھی کوئی کام سر انجام نہیں دیا۔ یہ بات ہوائی نہیں ہے، میں آپ کے سامنے صرف نہیں کہہ رہا، ہم یہ بات اقوام عالم اور ادیان باطلہ کو کہتے ہیں جنہوں نے امت مسلمہ کے ایسے سکوت کا گہرائی سے مطالعہ کیا، ایک ایک بات کو چن چن کے اٹھایا، نچوڑا، تاکہ دنیا کو بتائیں کہ عمر میں ایک کمی تھی، لیکن وہ دنیا کو یہ نہ کہہ سکے۔ ان کے اندر کی زبان بولی ہے کہ نظام عادل ہے تو عمر کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امور سلطنت میں ایک اور بات بھی دیکھیے، جتنے نامور حکمران گزرے ہیں یہ عام طور سے اس سرزمین کے اوپر حکمرانی کرتے ہیں جہاں پہلے سے نظام حکومت چلا آ رہا ہوتا ہے۔ جب یہ آتے ہیں تو ان کے پاس قوانین اور نظم بنا ہوا ہوتا ہے، یہ محض اس کے اندر کچھ کمی یا اضافہ کر کے نامور ہو جاتے ہیں اور پھر فتوحات کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے۔
لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس مٹی سے پیدا ہوئے جس کو حکومت کے نام سے بھی آشنائی نہیں تھی۔ بکریاں چرانے والے یہ نوجوان 40 برس تک تو یہی کام کرتے رہے۔ اپنی زندگی کا اہم جوانی کا حصہ سیکھنے اور سکھانے کا وقت ان کا خاندان کی خدمت میں گزرا ہے، اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نظام حکومت سنبھالا تو پہلے سے کوئی ایسا نظم مرتب نہیں تھا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصولی طور پر جو ارشادات امت کو فرمانے تھے آپ فرما کر دنیا سے تشریف لے کر کے گئے، لیکن نظام کا ایک لگا بندہ ڈھانچہ اور ایک فریم وہ کبھی بھی بنا ہوا نہیں تھا۔ آپ تشریف لائے تو ضلع کی اصطلاح خود پیدا کی، یہ صوبہ کا تصور خود دیا، ریاست کو کامل اختیارات اور اس کے باوجود حاکم اعلیٰ کے ماتحت رہنے کے حدود آپ نے قائم کیے، فوجی نظم آپ نے بنایا، بڑے بڑے محکمے آپ نے قائم کیے، اور آج مجال ہے کہ دنیا کی کوئی بھی حکومت قائم ہو اور کہے کہ عمر کے نظام سے ہٹ کر ہم کچھ اور کرنا چاہتے ہیں۔ بنیادی ڈھانچہ ہی انہوں نے قائم کیا ہے، لہٰذا آج تک اس سے کوئی مستغنی اور بے نیاز نہیں ہے۔ یہ ان کے علم و فضل کا کمال تھا کہ ماضی میں حکومت سے کوئی تعلق نہیں تھا، خاندان میں کسی فرد کے پاس کوئی عہدہ نہیں تھا۔ جس مکہ اور مدینہ میں والی بنائے گئے، خلیفہ بنائے گئے، وہ ان بدوؤں کا علاقہ تھا جن کو حکومت کی بو اور مہک کا بھی نہیں پتا تھا۔ ان باتوں کو دیکھیے تو سمجھ میں آتا ہے لو کان بعدی نبیا لکان عمر۔ ابھی اور بھی دیکھیے، اتنے بڑے حکمران کا نمونہ صرف تلاش کیجئے دنیا میں جن کا معاشرتی انداز ایسا ہو کہ لباس پہ 10 پیبند لگے ہو، مٹی پہ سوتے ہوں، بوریا ان کا بستر ہو، اینٹ کو تکیہ بنا کر سونے والے ایسے حکمران جو بازاروں میں گھومتے پھرتے ہوں تاکہ کسی بے کس کو محتاج پائیں اور اس کی مدد کریں، بوڑھی اور بیواؤں کے گھر میں مشکیزیں بھر بھر کے پانی چھوڑ کے آئیں، اپنی سواری کے اونٹ اور گھوڑے پر اپنے ہاتھ سے تیل ملنے والا عمر۔ جہاں زندگی اتنی سادہ تھی وہاں رعب اور دبدبے کا یہ عالم تھا کہ آپ کا نام سنتے ہی ایوان لرز جاتے تھے۔ پیچھے کے زمانوں میں جائیے یا پھر اب کے دور میں، اگر آپ کو تیمور کا رعب معلوم ہوگا، اکبر کا رعب معلوم ہوگا، اسکندر کا رعب معلوم ہوگا، تو ان کی پشت پر 30 40 ہزار افواج ہوا کرتی تھی، 50,000 اور لاکھ سے بڑھ کر بعض دفعہ افواج ہوتے تھے۔ مسلح افواج کی وجہ سے اسکندر کا ایک نام تھا، وہ اپنی اتنی بڑی فوج کے ساتھ اگر کسی سلطنت کا رخ کرتا تو لوگ ڈر جاتے تھے۔ لیکن عمر کو دیکھیے، شام کی طرف سفر کرنے لگے تو محض سواری کی اونٹنی کے، کوئی سواری یا کوئی جانور یا کوئی ہتھیار نہیں تھا، لیکن آپ شام کی سرحد تک نہیں پہنچے تھے کہ شام کے ایوان میں لرزہ بھی طاری ہوا، سر جھکانے کی باتیں کی گئیں، ایوان کی چابیاں سپرد کرنے کا مشورہ کیا گیا۔ اس بات پر اتفاق ہوا کہ اگر جوانوں کو محفوظ کرنا ہے، عورتوں کو بچانا ہے، اپنے اپنے گھروں میں رہنا ہے اور عزت کی زندگی بسر کرنی ہے تو عمر کے دامن سے چمٹ جاؤ۔ ایسا رعب اور ایسی سادہ زندگی آپ تاریخ میں تلاش کیجئے، ایک بھی حکمران نہیں ملے گا۔ اگر رعب اور دبدبہ ہے تو پھر دنیا کی شان و شوکت وہ آسمان کو چھو رہی ہے۔ بناوٹیں اور سنگھار اور تیاریاں اور پھر اسلحہ کا لیسدار ہونا یہ بھی بے مثال ہوتا تھا، لیکن اتنے سادہ ہونا اور اتنا رعب دبدبہ ہونا تو پھر دل کہتا ہے کہ لوکانا بعدی نبیا لگانا عمر۔ اگر نبی کے بعد نبی ہوتے، محمد کے بعد نبی ہوتے تو پھر عمر ہی ہوتے۔ اب حاکمانہ زندگی دیکھ لی، خلافت کا دور دیکھا، اس قدر مشغول آدمی جو 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی ذمہ داریاں سنبھال رہا ہو، ان کا علم سے کوئی لینا دینا بظاہر معلوم نہیں ہوتا، لیکن آپ علمی دنیا میں دیکھیے، تفسیر اور حدیث کے میدان میں دیکھیے، ایک طرف حضرت عمر کے اجتہادات کو رکھیے اور ایک طرف وہ صحابہ جنہوں نے دینی تعلیمات کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا دیا تھا، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن زبیر، ابو ہریرہ، زید
अजमाइन, ये वो सहाबी थे जिन्होंने ज़िंदगी वक्फ की थी दीन सीखने सिखाने के लिए और दीन के उस्ताद और शागिर्द बनने के लिए। एक तरफ इन सब सहाबा के इज्तिहादात को रखिए, इस्तिंबादात को और इस्तिदलालात को रखिए, एक तरफ सिर्फ हज़रत उमर के इज्तिहादात को रखिए, तो इनके दरमियान आपको फ़र्क एक मुज्तहिद और एक मुक़ल्लिद का नज़र आएगा। यूँ महसूस होगा कि उमर ज़माने के इमाम थे और सब सहाबा इल्म व इज्तिहाद में शागिर्द थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ अल्लाह ने आपको ऐसा सवाबदीदी ताल्लुक़ अता फरमाया था अपने साथ। आपकी फ़िक्र व दानिश की दुरुस्तगी का अंदाज़ा यहाँ से लगाइए कि बहुत सारी जगहों पे 1 दर्जन से ज़्यादा मकामात ऐसे हैं आपने किसी मौका पर पेचीदे मसले के ऊपर अपनी राय दी और कुछ देर न गुजरी होती थी कि जिब्राइल अमीन उतरते थे और ये कह रहे होते थे कि अल्लाह के रसूल उमर की राय के साथ अल्लाह की राय है, लिहाजा उमर की राय को कुरान बना दिया गया। 1 दर्जन से ज़्यादा मकामात आपके दिल में एक बार आया कि अज़वाज मुतहरात को बदनिगाही से मुनाफिक देखते हैं, उमर की गैरत मचल उठती है, अल्लाह के रसूल को पर्दे का नज़्म होना चाहिए। बात ही की थी कि जिब्राइल अमीन उतरे और मुसलसल आयात पढ़ी और फरमाया कि आज से अज़वाज मुतहरात समेत तमाम उम्मत की बेटियों को अल्लाह ने पर्दे का हुक्म दिया। उमर की राय को पसंद किया। बदर के कैदी थे, मशवरे हो रहे थे, अबू बकर ने मशवरा दिया, उस्मान ने मशवरा दिया, उमर ने मशवरा दिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन। वही नाजिल हुई कि अल्लाह के रसूल बात तो वही होगी जो आपने कर दी है, जो हो गया है, लेकिन हमें पसंद उमर की राय आई है। आइंदा ऐसा मौका हो तो फिर उमर वाली बात में अमल किया जाए, किसी और की राय पे अमल ना किया जाए। 1 दर्जन से ज़्यादा मकामात पर ये बात देखी गई है, बल्कि वो कुरान पाक का हिस्सा बन के कुरान पाक में मौजूद है कि आपने महज राय दी और अल्लाह ने आपकी राय के ऊपर मोहर लगा दी। देखिए तो फिर दिल मानता है लौकाना बादी नबीयन लकाना उमर, नबी के बाद उमर ही ये रुतबा पा सकते थे। आप अखलाक और आजी और इंकिसारी में भी महसूस करेंगे कि हज़रत उमर का कोई सानी नहीं है। आप इल्मी मकामात इज्तिहादी रुतबा के बावजूद एक सालिह खलीफा और एक रौब दबदबा रखने वाले इतने ताकतवर इंसान, ज़िंदगी में आजी और इंकिसारी और हक़ के सामने दबने का मिजाज। कभी ये बात अर्ज़ की थी कि तकब्बुर किस चीज़ को कहते हैं? बतरुल हक़ व गम्तुन नास, हक़ बात के सामने जिसकी गर्दन अकड़ जाए वो मुतकब्बिर होता है। जो लोगों को अपने आप से छोटा और हकीर समझता हो वो मुतकब्बिर होता है। मुतकब्बिर की 2 ही निशानियाँ हैं, लोगों को अपने आप से छोटा समझे और हक बात को अपनी राय और ख्वाहिश से छोटा समझे, हक सुनने के बावजूद उसके गर्दन में सरिया रहे, इसका मतलब वो मुतकब्बिर है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आजी का मुलाहिज़ा फरमाइए। आप एक जगह तशरीफ़ फरमा थे, एक सहाबी के एक मामू थे जो गैर मुस्लिम थे। सोचा अमीरुल मोमिनीन के पास ले जाता हूँ, हज़रत उमर के पास ले जाता हूँ, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अच्छी बात इरशाद फरमाएंगे, क्या पता मामू को इस्लाम की तौबा की तौफीक मिल जाए। आप लेकर के गए, अपने मामू को बिठाया। अभी उनके मामू के दिल में इस्लाम के बारे में कोई अच्छे ख्यालात नहीं थे। हज़रत उमर से बात शुरू हुई तो बड़ी सख्त बात कह दी साहबी के मामू ने, इतनी सख्त थी कि उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हमीयत जाग उठी। आपने तलवार नियाम से निकाली, लहराई। अब तलवार और गर्दन में बालिश 2 बालिश का फासला था। भांजे समझ गया कि आज मामू नहीं बचेंगे। दूसरी जानिब पूरी बरादरी का दबाव लम्हों में दिमाग में आया कि बरादरी कहेगी कि अच्छा धोखे से मामू को कत्ल करवाने गया था। सोचा उमर की तलवार भी नहीं रोक सकता हूँ, मगर आपकी आजी और इंकिसारी जो दिल में थी वो अमल से पूरी दुनिया पर आया थी। उन सहाबी के दिल में एक ही बात आई है, उमर की तलवार को अगर कोई चीज़ रोक सकती है तो वो अल्लाह का हक कलाम है। फौरन एक आयत पढ़ दी, खुदिल अफ़्व वअमुर बिल उर्फ़ वअअरिज़ अनिल जाहिलीन। ऐ
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी को हुक्म था आप बस माफ़ किया कीजिए और ये जाहिल लोगों की बेहुदा बातों से नज़रअंदाज कीजिए। ये आयत पढ़ना थी कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तलवार जो गर्दन की तरफ चल पड़ी थी, आपने तलवार रोकी, नियाम में डाली, निहायत खंदा पेशानी के साथ सहाबी मुसलमान से मुलाकात की और उनको रुखसत कर दिया। आजिज़ी की ये मिसाल, इंकिसारी का ये मिजाज, अल्लाह से इतना मजबूत ताल्लुक़ और अपनी राय को दबा देना, हक़ को बुलंदी दे देना, ये सिर्फ कहना आसान है, करके दिखाना बहुत मुश्किल है। हक़ तो हम रोज़ाना सुनते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हक़ को मानते कितना है और हक़ को ज़िंदगी में जगह कितनी देते हैं, ये हम सबको मालूम है। दुनिया से बेरग़बती में अंदाज़ा लगाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर वाकई ये जुमला इरशाद फरमा रहे हैं, लौ काना बादी नबिय्यन लकाना उमर, हर मैदान की एक एक मिसाल देना मुश्किल क्या, सैकड़ों मिसालें और बाज़ जगह दर्जनों मिसालें मौजूद हैं। मैदान आप चुनिए, सीरत आपको जवाब देगी कि उमर इस मैदान में भी यकता और बेमिसाल था, उस मैदान में भी बेमिसाल था और फला मैदान में भी बेमिसाल था। किसी मैदान में कोई आदमी और भी साहिब इल्म फज़ल होंगे, लेकिन तमाम मजालात के अंदर इस कदर उम्दा रुतबा मिल जाना, ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खुसूसियत थी कि आप साहिबुल कमालात बल्कि जामिउल कमालात थे। इसलिए इरशाद फरमाया लौ काना बादी नबिय्यन लकाना उमर। आपकी इनफिरादी इबादत का मुताला कीजिए, आपको खिलाफत से पहले और बाद की ज़िंदगी में ज़रा भी महसूस नहीं होगा कि उमर पहले ज़्यादा नवाफिल पढ़ते थे, अब हुकूमत का बोझ, खिलाफत की ज़िम्मेदारी संभाली तो कुछ नवाफिल कम हो गए। इससे बढ़कर आप एक बात का मुताला करेंगे कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रात में जागने का हिस्सा खिलाफत में आने के बाद और ज़्यादा बढ़ गया था। दिन भर आप हुकूमत और खिलाफत की जिम्मेदारियों को संभालते, मुसलमानों की परेशानियों को हल फरमाते और खिलाफत की वुसअत के लिए गौर व फिक्र करते। बड़े बड़े मार्गों को लड़ने और लड़ाने और उनकी फतह और कामयाबी की तरकीबें और तदाबीर तैयार फरमाते। जगह जगह अपने अहकाम भिजवाते, फॉलो अप करके उनकी निफाज को चेक किया करते। अपनी बेगमात और अपने बच्चों का भी ख्याल रखते थे। कभी ऐसा नहीं हुआ कि खिलाफत के बाद उमर का दरवाज़ा खटके जवाब मिले उमर सो रहे। रात हो या दिन हो, मुअल्लिफ़ीन ने यहाँ तक लिखा है कि आपके खिलाफत में जो जो दिन गुजरते गए तो आप और ज़्यादा दुनिया में नज़र आने लगे, लोगों में नज़र आने लगे। ऐसा वक्त ही शाज़ व नादिर रहा कि उमर को तलाश करना पड़े। अब उमर नहीं है तो दरवाजे पे चले जाएं, दरवाज़ा खटखटाएं, क्या पता आज कोई मज़े का खाना बन रहा हो। ज़ुहद व तक़वा में भी आप बेमिसाल थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में मुअल्लिफ़ीन की ये रिवायत बड़ी मारूफ है कि आप जब खिलाफत में आए तो छोटा सा एक मकान था। आप दुनिया से तशरीफ़ ले जाने लगे तो वसीयत की कि मेरी तजहीज़ व तकफ़ीन के बाद सबसे पहले इस मकान को बेचकर मेरे कर्ज़े उतार देना। कोई तसव्वुर कर सकता है? इतनी बड़ी सल्तनत के खलीफा थे और तकवा का और दुनिया से बेरग़बती का ये आलम था कि आप मक़रूज़ होकर दुनिया से गए और अपने कर्ज को इस हिसाब से रखा कि मेरा मकान बिके तो कर्ज उतरे। शायद हम में से कोई साहिब इल्म व दानिश इस बात के बारे में गदकुशाई करे कि उनको बच्चों के लिए कुछ बना करके जाना चाहिए था। हम इसको अक्ल व दानिश समझते हैं, हकीकत में हमारी हमाकत अल्लाह से ताल्लुक़ की कमज़ोरी है। जिन अल्लाह के लिए हम सब कुछ करके जा रहे होंगे वो हमारी औलादों को दर बदर की ठोकरों के लिए छोड़ देंगे। हम अपनी औलाद के लिए कितना इंतज़ाम कर सकते हैं? हमारे पीछे हमारी औलादों को संभालने के दो ही तरीक़े हैं। एक तो ये है कि हम उनके लिए कुछ नज़्म छोड़ के जाएं, कुछ माल छोड़ के जाएं, कुछ तिजारत करके जाएं। जायज़ नाजायज़ नहीं है। एक तरीक़ा है, इख्तियार किया जा सकता है। एक और तरीक़ा है जिस अल्लाह ने हमें इस काबिल बनाया
کہ ہم اپنے 5 بیوی بچوں کی ذمہ داریاں بنا کر کے دنیا سے جائیں، وہ اللہ اس قابل بھی تو ہے کہ لاکھوں کروڑوں کو کھلانے والا ہماری اولاد کو بھی کھلا دے۔ اس اللہ کو راضی کرنے کے لیے زندگی کا ایک ایک لمحہ قربان کرنے والے کیا اللہ کی غیرت سے یہ توقع کرتے ہیں کہ ان کی اولادیں مایوسی کی کلمات کہے گی؟ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ بس بات اتنی سی ہے کہ ہم نے دنیا اور دنیا کے اسباب کو اپنی نظر سے دیکھا، اللہ کی نگاہ اور اللہ کے توکل اور عقیدہ کی نگاہ سے نہیں دیکھا۔ اگر یوں تعلق مع اللہ کی نگاہ سے دیکھتے تو ہمیں بھی اندازہ ہوتا ہے کہ عمر نے امامت کا فرض ادا کر دیا۔ آپ اس میدان میں بھی واقعتاً بے مثال تھے، تبھی تو فرمایا لوکان بعدی نبیا لکان عمر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ اعزاز کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے، میں نے عرض کیا کہ کسی کو بھی نہیں دیا گیا۔ اس کی چند مثالیں آپ کی خدمت میں اس لیے پیش کی ہیں کہ ہمیں اس حدیث پاک اور اعزاز کی وجہ معلوم ہو سکے کہ حضرت عمر کو اپنے بعد اتنے بڑے رتبہ پر آپ کیسے دیکھ رہے تھے۔ اس لیے عرض کر دیا، خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایک نبی ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ ایک ہی وقت میں سب سے زیادہ عالم بناتے ہیں، سب سے بڑے مدبر بناتے ہیں، سب سے بڑے حکیم بناتے ہیں، سب سے بڑے سیاستدان بناتے ہیں، سب سے بڑے ہمدرد بناتے ہیں، سب سے بڑے شفیق بناتے ہیں، سب سے زیادہ عاجز اور منکسر بناتے ہیں، سب سے زیادہ زاہد اور متقی بناتے ہیں، سب سے زیادہ کمالات اور جمالات کو جمع اللہ ایک نبی میں فرماتے ہیں۔ امتی تو 1400 برس میں ان نبی کی ایک ایک لمحے کو سر انجام دینے کے لیے جماعت در جماعت بناتے رہتے ہیں کہ بھائیو تم تبلیغ کرتے رہو، تبلیغ والوں، پھر جہاد کی 10 جماعتیں بنیں گے، تم جہاد کرتے رہنا، اور حدیث کی تشریح کے لیے ہزاروں محدثین ہوں گے، وہ حدیث کو بیان کریں گے، ہزاروں مفسرین تفسیر کو بیان کریں گے، ہزاروں واعظین واعظ کا ذمہ سنبھالیں گے، ہزاروں متصوفین پاکیزہ اخلاق کو سنوارنے کے لیے باقاعدہ خانقاہیں قائم کریں گے، لیکن یہ سب کام تھوڑے ہی سالوں میں ایک نبی ایک ہی وقت میں کر رہے ہوتے ہیں، اور نبی کے ان کاموں کو امتیں سینکڑوں سالوں میں پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو محض کوشش ہی کر رہے ہوتے ہیں اور وہ اسی بات کے مکلف ہوتے ہیں، لیکن نبی جیسا کام اور پھر حاصل ہونے والے وہ نتائج پھر کبھی بھی دوبارہ نہیں ملا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بصیرت اور بصر، آنکھوں کی طاقت، بصارت سے خوب دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ میرے بعد اتنی ساری صفات اس امت میں اگر کسی ایک شخص میں جمع ہوتی ہیں تو وہ عمر ہے۔ اسی لیے فرمایا لوکان بعدی نبیا لکان عمر، اگر میرے بعد یہ تاج کسی سر پہ سجایا جاتا تو عمر وہ تمہارا سر ہوتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کی پیروی کرنے اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم النبیین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا اللہ، دین کا جو حصہ اور جو باتیں کہی ہیں، سنی ہیں، یا اللہ ان کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے اخلاص میں اور نیت میں اگر کوئی کمی اپنی شان کریمی سے معاف فرما۔ اس مجلس کا پورا ثواب ہمارے والدین کریمین کو عطا فرما، ہمارے اساتذہ کرام کو عطا فرما، ہماری تربیت کرنے والوں کو عطا فرما، ہم پر احسان کرنے والوں کو عطا فرما، ان مجالس دینیہ کا انتظام کرنے والوں کو عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔